عزیزان محترم، بھائی اور دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمائے۔ جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کرے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا۔ بھائی اور دوستو، قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے۔ بغیر وضو کے قرآن نہیں چھو سکتے کہ بھائی بغیر وضو کے، بغیر پاکی کے قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے۔ علماء نے فرمایا اگر کسی نے قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھو لیا تو جب تک قرآن اس کے ہاتھ میں رہے گا، جب تک گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ قرآن مجید کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ ہاں، بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، مگر بغیر وضو کے قرآن مجید چھو نہیں سکتے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام۔ قرآن خود شاہد دیتا ہے، قرآن خود گواہی دیتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہی قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ کون فرمانے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرمانے، یہ اللہ رب العالمین فرمانے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، یہ بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ ہم نے نبی کو دیکھا ہے، نہ ہم نے جنت کو دیکھا ہے، نہ ہم نے جہنم کو دیکھا ہے۔ میرے بھائی، پھر بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ ہمارا ایمان۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کنتم خیر امت کا لفظ استعمال فرمایا، تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے انعام دیا، بہترین امت کا لقب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ بہترین امت کون ہے بھی؟ ہم لوگ۔ وہ بہترین امت کون؟ ہم لوگ۔ میرے بھائی، اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے۔ آج زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آدمی سو رہا سو اٹھ رہا نہیں، گھر سے باہر جا رہا گھر کو آ رہا نہیں۔ تو میرا بھائی، جب تک اللہ نے جسم میں جان باقی رکھی ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس وقت تک ہم اللہ کو ایک مانے اور ہم اسی کی عبادت کریں۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ قرآن پاک میں جو سورہ کہف ہے، قرآن پاک میں جو سورہ کہف ہے، یہ پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک صحابی رسول گھر میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، ایک صحابی گھر میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، تو ان کے گھر میں ایک جانور بھی تھا۔ جیسے ہی آپ سورہ کہف پڑھنا شروع کریں، وہ جانور بگڑنا شروع ہو گیا، کودنا اچھلنا شروع ہو گیا۔ تو آپ نے جب اس کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ جو ہے ایک بادل سایہ کیا ہوا۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا
حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اپنے گھر میں سورہ کہف پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم نے سورہ کہف پڑھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، یہ جمعہ سے لے کے آنے والے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کی وہ امن و امان میں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقتش نہیں ہے کہ وقت ہمارے پاس ٹائمش نہیں ہمارے پاس آتی۔ میرے بھائی، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اب دیکھو ایک چھوٹی سی سورت جسے ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، ماشاءاللہ سب کو یاد ہے نبی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سب کو یاد ہے نبی؟ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے نہیں؟ سب کو یاد ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مرد یا عورت ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ اگر سورہ اخلاص کو اگر پڑھیں گے، کیا فرماتی ہے حضور علیہ السلام؟ جو مرد یا عورت ہر فرض فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اگر سورہ اخلاص کو پڑھیں گے تو وہ سارا دن اللہ رب العالمین اسے شیطان کے گمراہی سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے بھائی؟ 10 مرتبہ۔ اگر فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اگر سورہ اخلاص اگر ہم نے پڑھا تو سارا دن اللہ تعالیٰ شیطان کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مرد یا عورت 10 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مرد یا عورت 20 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 3 محل بنائیں گے، 3 محل بنائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جتنا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے تو لوگ جنت میں بہت سارے محل بنا لیں گے، ایسے تو لوگ جنت میں بہت سارے محل بنا لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ بڑا دینے والا ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے عمر، اللہ تعالیٰ بڑا دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے اس کے خزانے میں۔ اس لیے میرے بھائی سورہ اخلاص پڑھا کریں، سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی کا دشمن ہو جائے، دوستوں میں دشمنی ہو جائے، میاں بیوی میں دشمنی ہو جائے، بھائی بہنوں میں دشمنی ہو جائے یا اولاد میں دشمنی ہو جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ سورہ اخلاص پڑھا کرے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی دلوں میں محبتیں ڈالے گی۔ کریں گے عمل کریں انشاءاللہ اس پر۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ کوئی معمولی سورت نہیں ہے، ہم لوگ سرسری طور پر لے لیتے۔ میرے بھائی قرآن مجید کے جو آیتیں ہیں، یہ ایک آیت سپر پاور ہے، یہ ایک آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حکمتیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو حکمتیں تیار رکھی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا نہیں، تو ہم لوگ کیا کرتی؟ جیسے ہی کسی کا انتقال ہوا سب سے پہلے پوچھتی مٹھی کب ہوئی بولو، پہلے یہ زمان میں آتا سو ہمارا۔ میرے بھائی جب بھی کسی کے اطلاع ملے تو سب سے پہلے ہماری زبان سے کیا بولنا ہم لوگ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ کہنا سنت ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، مگر ہم لوگ ایسا نہیں بولتے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ مٹھی کب بھائی، مٹھی کب بھائی، یہ بولتے نہیں. تو میرے بھائی ہر چیز پر ہمارا حضور نے جو ہے عمل بتلایا، ہر چیز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتلایا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ذہنوں میں رکھیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ یہودیوں سے آپ نے اجازت لی، مکہ مکرمہ کو آئے. مکہ مکرمہ کو کیوں آئے؟ عید منانے کے لیے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودی علماء سے اجازت لے کر مکہ مکرمہ آئے. کیوں؟ عید منانے کے لیے آئے. میرے بھائی عید منانے کے لیے آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دولت سے نوازا، انہیں اسلام کی دولت سے نوازا. حضرت عبداللہ بن سلام مکے کو آئے، آپ نے آ کر حج کیا. پھر حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسجد میں صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر حضور کے پاس آئے. حضور کو دیکھے، صحابہ کو دیکھے. حضرت عبداللہ بن سلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ ہی عبداللہ بن سلام ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ہاں میں ہی ہوں. تو بالکل قریب آئے. حضور علیہ السلام نے قریب بلایا، ادھر آؤ میرے قریب آؤ. حضرت عبداللہ بن سلام جب حضور کے قریب گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن سلام، کیا تم تورات میں میرا ذکر نہیں پاتے؟ کیا تم تورات میں میرا ذکر نہیں سنے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، سب سے پہلے آپ مجھے اللہ رب العالمین کے صفات بیان کریں. کیا کہا حضرت عبداللہ بن سلام نے؟ سب سے پہلے آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کریں. جیسے ہی عبداللہ بن سلام نے یہ کہا تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے. حاضر ہو کر حضور علیہ السلام سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جیسے ہی حضور علیہ السلام نے پوری سورت کو جیسے ہی پڑھا تو حضرت عبداللہ بن سلام فوراً جیسے ہی آپ نے سورہ سنا، سن کر فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، فوراً اسلام میں داخل ہو گئے. میرے بھائی اس کا ترجمہ کیا؟ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہیں کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد کے معنی کیا آتے ہیں بھائی؟ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کے معنی کیا ہیں؟ وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. پھر لم یلد ولم یولد، لم یلد اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. لم یلد اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں. اللہ کے برابر کوئی ہے کہ بھئی ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں. جب قرآن مجید کی سورت کو نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن سلام کے سامنے پڑھے تو حضرت عبداللہ بن سلام فوراً اسلام میں داخل ہو گئے. پھر آپ مدینے کو تشریف لے گئے، اپنے اسلام کو چھپائے، اپنے اسلام کو چھپا کے رکھے. جب حضور علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کھجور کے درخت پر کھجور اتار رہے تھے، کھجور توڑ رہے تھے.
حضرت عبداللہ بن سلام کیا کر رہے تھے؟ کھجوروں کے درخت پر چڑھ کر کھجور جو ہے اتار رہے تھے، نیچے توڑ کے نیچے دے رہے تھے. کسی نے آواز دی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں. جیسے ہی کانوں میں آواز سنی تو حضرت عبداللہ بن سلام کھجوروں کے درخت کے اوپر سے نیچے کود دیے، اوپر سے فوراً نیچے کودے. کھجوروں کا درخت تو بہت بڑا رہتا نہیں بھی، فوراً کودے نیچے. تو حضرت عبداللہ بن سلام کی والدہ ماں نے کہا کہ اے عبداللہ کیا ہوا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جاتے تو تب بھی تو نہ کودتا، مگر کیا بات ہے تو جھاگ کے اوپر سے نیچے کود گیا. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اماں جان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری سے مجھے اس سے زیادہ خوشی مجھے آج حضور علیہ السلام کے مدینے آنے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی. تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور پہچان کر انہوں نے زندگی گزاری، پہچان کر زندگی گزاری. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نام سنا ہوگا آپ نے، خلیفہ ہارون رشید کے دور کے ہیں. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ مجذوب جیسے قسم کے تھے، اور حضرت خلیفہ ہارون رشید بھی بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو بہت چاہتا تھا، مجذوب قسم کے تھے، بہت چاہتا تھا. تو ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اور زبیدہ ان کی جو بیوی جو ہے ملکہ ہیں، دونوں سیر کو نکلے، دریا کے کنارے پر نکلے. تو دیکھا کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ریت میں محل بنا رہے، ریت میں گھر بنا رہے. خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اے بہلول، پہلے آپ نے سلام کیا، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ سلام کا جواب دیا. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اے بادشاہ، محل بنا رہا ہوں، گھر بنا رہا ہوں، ریت کے گھر بنا رہا ہوں. تو پوچھا کس کے لیے؟ تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا جو اس کی قیمت دے گا اس کے لیے، جو اس کی قیمت دے گا اس کے لیے. اگر جو اس کی قیمت دے گا میں اس کو یہ گھر دوں گا اور اس کے لیے میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر بنا دے گا. تو پوچھا قیمت کیا؟ بادشاہ نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی قیمت صرف 1 دینار ہے، 1 روپیہ ہے اس کی قیمت. خلیفہ ہارون رشید ہنس کے مسکرا کے آگے نکل گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہارون رشید کی بیوی زبیدہ بھی پیچھے سے آئی، سلام کیا، سلام کا جواب بہلول دانا نے دی. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ پوچھا کہ جنت کے لیے گھر بنا رہا ہوں، ریتی کے گھر بنا رہا ہوں، دعا کریں گے، اسی قیمت دو گے تو اسے گھر دوں گا. پوچھا قیمت کتنی ہے؟ زبیدہ نے پوچھا اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی قیمت صرف 1 دینار ہے. تو زبیدہ کیا کرے، 1 دینار نکالے، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیے، دے کے گزر گئے. تو آپ نے ان کے حق میں دعا دی، اے اللہ زبیدہ کو جنت میں گھر عطا فرما. آپ نے دعا دی، وہ دعا سن کر چلے گئے. جب رات ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ اس نے جنت کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا، جنت کے نشو و نما کو دیکھا، وہاں کے پھل پھول کو دیکھا، وہاں کی نعمتوں کو دیکھا اور وہاں کے محلات اور گھروں کو دیکھا. تو اس میں یہ گھر یاقوت اور ہیرے جواہرات کا ہے، اس گھر کے باہر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے. اب خلیفہ ہارون رشید گھر کے قریب گیا، جا کر کھڑا ہوا کہ دروازے کے اندر جانا چاہیے. فرشتے نے روکا، نہیں، یہ تو زبیدہ کا گھر ہے، میری بیوی کا گھر ہے. تو فرشتے نے کہا
جس کا نام ہے وہی پہلے اس میں داخل ہوں گے. جس کا نام ہے، جس کے نام کا گھر ہے، وہی اس میں پہلے داخل ہوں گے. آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. جیسے ہی فرشتے نے جو ہے ایسا ہاتھ لگایا، آپ کی نیند کھل گئی، نیند سے بیدار ہو گئے. اب جو ہے آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ مجھے بھی گھر لینا چاہیے تھا، گھر خریدنا چاہیے تھا. رات ویسے ہی کروٹیں بدل کر گزاری. صبح ہوئی تو پھر شام میں پھر بیوی کو لے کر نکلے. اب جا کے ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول کیا بنا رہے ہو؟ گھر بنا رہے ہو. پھر وہی بیچو گے؟ کہا ہاں. کتنے میں؟ تو میرے بھائی حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا ساری دنیا کی بادشاہت تم اگر دو گے تو میں تمہیں محل دوں گا. کیا کہا؟ ساری دنیا کی بادشاہی اگر تم مجھے دو گے تو میں یہ گھر دوں گا. خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اے بہلول، کل آپ نے اس کی قیمت صرف 1 دینار لگائی تھی اور آج آپ نے اس کی قیمت ساری بادشاہی، دنیا کی بادشاہی لگائی ہے. تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کل جو آپ آئے تھے محل کو بغیر دیکھے کے آئے تھے، آج جو آپ آئے ہیں گھر کو دیکھ کر آئے ہیں، اسی لیے آج اس کی قیمت بڑھ گئی. تو میرے بھائی علماء نے اس لیے کیا مثال دی؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت کے گھروں کو، جنت کے محلات کو ہم نے نہیں دیکھا. اسی لیے آج ہمارے نزدیک جنت بالکل سستی ہے. بالکل سستی ہے ہمارے نزدیک 1 دینار کے برابر بھی جنت جو ہے ہمارے نزدیک بالکل سستی ہے، جسے ہم نے دیکھا نہیں. جب موت کا فرشتہ آ کے بالکل قریب کھڑا ہو جائے گا، جب فرشتہ آ کے قریب کھڑا ہوگا تو میرے بھائی اس وقت ہمارا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. تو جب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے دنیا کی زندگی ہم نے کیوں ایسے گزاری. میرے بھائی ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ کے احکام پر چلے، نبی علیہ السلام کے شریعت کو ہم اپناتے ہیں، زندگی گزاریں. میرے بھائی ہمارا کھلا ہوا دشمن کون ہے؟ آج ہم لوگ سمجھ نہیں، بھائیاں ہمارے دشمناں، پڑوسیاں ہمارے دشمناں. میرے بھائی ہمارا دشمن کوئی نہیں سوائے شیطان کے ہمارا کوئی دشمن نہیں. شیطان سب سے زیادہ محنت کس کے اوپر کرتا؟ میاں بیوی کے اوپر محنت کرتا. سب سے زیادہ محنت میاں بیوی کے اوپر. میاں بیوی بولے تو جور و مرد کے اوپر نہیں، بہت زیادہ محنت کرتا. ایسی لڑائی لگاتا آخر کو خاوند جو ہے اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نکالتا. خاوند کیا کرتا؟ غصے کی حالت میں کیا کرتا؟ طلاق کا لفظ نکالتا. جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تو پھر اسی کے ساتھ زندگی گزارتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا، پھر اسی کے ساتھ وہ ساری زندگی گزارے گا، نکاح کے بغیر ساری زندگی گزارے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے جب تک بیوی کے ساتھ رہا، اس کے ساتھ جب تک اس نے ملن کیا، وہ جو ہے زنا میں لکھا جائے گا. یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. میرے بھائی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.